الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. اور بھائی کیا شروع کر دیا آپ لوگوں نے؟ انتظار کر لیا کرو تھوڑا بہت. اگر نہیں سننا تو پھر بند کر دیتا ہوں، تم لوگ اپنا کام چلاؤ. پھر کوئی آداب ہوتے ہیں مجلس کے، محفل کے، ایک دم شروع ہو جاتے ہو تم لوگ بغیر پوچھے ہوئے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا، البتہ دیکھتے آپ اس کو خاشعا متصدعا، جھکا ہوا ریزہ ریزہ، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. آمنت باللہ و بآیاتی. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے ساتھ کئی طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی، جس میں سے ایک بہت بڑی نعمت قرآن کریم کی نعمت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس امت کو عطا فرمایا ہے. قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان اور ایک ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا اور انسانوں کے دلوں کو بدل کر کے رکھا. وہ دل، وہ قلوب جو برسہا برس سے زنگ آلود تھے، جن پہ زنگ چڑھا ہوا تھا کفر کا اور شرک کا،
قرآن کریم نے ان قلوب کو اس طریقے سے قلی کیا، صاف کیا کہ پھر کوئی میل کچیل جو ہے ان قلوب کے، ان دلوں کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر ایسی معجزہ نما تاثیر پائی جاتی ہے کہ دلوں کی کایا جو ہے اس سے پلٹ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو تاثیر قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے موجود تھی، آج بھی قرآن کریم کے اندر وہی تاثیر پائی جاتی ہے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو صرف تعویذ اور دم تک اور برکت حاصل کرنے تک محدود کر رکھا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی طرف چلتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت شروع کی تو حرم مکہ کے اندر ایک مرتبہ کفار کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ جمع ہوتے ہیں اور ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، اجلاس منعقد کیا جاتا ہے، اور اس اجلاس کا، اس میٹنگ کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی نقطے کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ محمد اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ دن بدن ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو دعوت محمد دے رہے ہیں وہ دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے اس کو مٹانے کے لیے ان کے ساتھیوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے اور ہر طرح کے مظالم ان کے اوپر ہم نے استعمال کیے، دھونس، دھاندلی، مار، کٹائی، آگ کے اندر ان کو لٹانا، تپتی ہوئی ریت کے اندر لٹانا، لیکن کسی طریقے سے ان لوگوں کے اوپر جو ہے فرق نہیں پڑ رہا، اور دن بدن جو ہے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور محمد کی لگائی ہوئی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے اور دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا طریقہ کیا جائے کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے؟ اب اس کے اوپر غور ہوا، اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے کے اوپر یہ لوگ پہنچے کہ ایک ہتھیار جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، آزمانا چاہیے، کہ جو بڑا ہی مؤثر ہتھیار سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ انہیں لالچ دیا جائے، کہ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے انسانوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، عزت، اقتدار، مال، دولت، عورت، کون نہیں چاہتا؟ تو اگر کسی انسان کو یہ ساری چیزیں بغیر محنت اور بغیر مشقت کے مل جائیں تو وہ کس طریقے سے اسے قبول نہیں کرے گا؟ سب نے اس بات کو پسند کیا، اور عتبہ جو ان کا سردار تھا اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ ہتھیار میں استعمال کرتا ہوں۔ تو میں سب بڑے خوش ہوئے کہ عتبہ بڑا چالاک انسان ہے، چرب زبان، فصیح اللسان، ذہین آدمی ہے، قادر الکلام ہے، بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، تو یہ محمد کو زیر کر لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہنے لگے کہ عتبہ جاؤ، جا کر کے محمد سے آج کھل کر کے بات کرو، اور ہم آپ کی بات کا ریزلٹ اور اس کا نتیجہ شام تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ عتبہ بڑی خوشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ محمد کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور قوم کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم اپنے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس دعوت کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے یہ دعوت دے رہے ہیں؟ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا کہ خود ہی بول پڑا کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اقتدار حاصل کیا جائے اور سرزمین عرب کی بادشاہت حاصل کی جائے تو ہم آپ کے اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر دیتے ہیں، آپ کو اقتدار سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ کہا پھر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم جو ہے
یا جتنے ہم سے ہو سکتا ہے ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی اور مال و دولت آپ کے قدموں کے اوپر لا کر کے ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں، آباء و اجداد کے دین کی مخالفت چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ کہا کیا تم کسی بڑے خاندان کے اندر نکاح کرنا اور کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جہاں پر انگلی رکھو گے ہم ان عورتوں کو تمہاری خدمت میں پیش کر دیں گے۔ فرمایا میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو وہ سٹپٹا گیا، حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یقین جانیے محمد، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں چاہتے تو پھر آپ کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا۔ سر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں کے اوپر جو اثرات ہو گئے، تو آپ کے اوپر جنات کے اثرات ہو گئے ہیں اور ہم آپ کا علاج کیے دیتے ہیں، سارے اخراجات ہم برداشت کریں گے اور آپ سے کوئی چیز وصول نہیں کی جائے گی۔ باتیں کہتا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ خاموش ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر فرمایا کہ عتبہ، تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، اب اگر اجازت ہو تو میں بھی تمہیں کچھ کہوں۔ کہا بڑی خوشی سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب نازل شدہ ہے، یہ کلام نازل شدہ ہے رحمان الرحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربیہ، ایسی کتاب جو کہ عربی زبان کے اندر ہے، ایسا قرآن جو کہ عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو دانشمندی رکھتے ہیں۔ بشیرا ونذیرا، یہ قرآن خوشخبری سنانے والا ہے، جو اللہ کی احکامات مانتا ہے، اللہ کی مان کر کے چلتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتا ہے، انہیں بشارت سناتا ہے۔ ونذیرا، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کو ڈراتا ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ان میں سے اکثر نے اعراض کیا، روگردانی کی، قرآن کریم کو سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، اور وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں اس بات کی طرف سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ وفي آذاننا وقر، ہمارے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے، ہمارے کانوں میں تمہاری آواز نہیں پہنچ سکتی۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں حجاب اور پردے قائل ہیں۔ فاعمل اننا عاملون، تمہارا راستہ جدا، ہمارا راستہ جدا، تم اپنا عمل کیے جاؤ، ہم اپنا عمل کیے جاتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ فرق یہ کہ یوحا الیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میری طرف وحی آتی ہے، اور اس وحی کے اندر رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں، صحت بھی اسی کے ہاتھ میں، ساری کی ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں۔ فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف سیدھ باندھے رہو، اس نے جو صراط مستقیم دکھلایا ہے اس صراط مستقیم پہ چلتے رہو۔ واستغفروا، اور گزشتہ زندگی کے اندر تم سے جتنے بھی گناہ ہوئے کفر کے، شرک کے، اللہ سے معافی مانگو، اسلام قبول کر لو۔ واستغفروا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ وویل للمشرکین، اگر تم اسی طرح شرک کے اوپر قائم رہے اللہ کے ساتھ، ذات میں، صفات میں،
دیگر معبودوں کو شریک کرتے رہے تو یاد رکھیے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ایسے مشرکوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور فرماتے فرماتے آیت سجدہ آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا کر کے فرماتے ہیں عتبہ تم نے میرا جواب سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ فرمایا کہ عتبہ وہاں سے واپس لوٹا اس حال میں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا تھا، جس جوش اور جس جذبے کے ساتھ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کرنے کے لیے گیا تھا، خود مفتوح ہو کر کے ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹا۔ سرداران قریش انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ عتبہ آ رہا ہے، کہا کہ عتبہ آ رہا ہے، عتبہ آ رہا ہے، اور جب عتبہ آیا تو کہا عتبہ جس چہرے کو لے کر کے گئے تھے وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا، بتاؤ محمد نے کیا جواب دیا اور محمد سے کیا جواب لے کر کے آئے؟ اب عتبہ نے کہا کہ سرداران قریش واللہ اگر میری بات مانو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کلام سنایا ہے کہ واللہ ایسا کلام میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ سحر ہے، نہ یہ کہانت ہے۔ میری مانو اے سرداران قریش تو محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر عرب کے لوگ محمد کے اوپر غالب آ گئے تو تمہیں محمد کے خلاف ہاتھ اٹھانا نہیں پڑے گا، وہ خود ہی اس سے نمٹ لیں گے، اور اگر محمد عرب کے اوپر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی سرداری تمہاری سرداری ہوگی، اور اس کی امارت تمہاری امارت ہوگی، اس لیے کہ وہ تم ہی میں سے ہے، تمہاری برادری میں سے اور تمہارے ہی خاندان میں سے۔ جب عتبہ نے یہ سیدھی سادی باتیں کہی تو کہنے لگے لو جی محمد کا جادو تو عتبہ بھی چل گیا، عتبہ کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی اس کلام کے مقابلے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا قرآن کریم میں ایسی کتاب ہے کہ اس سے دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے اندر ایسی طاقت ہے، ایسی مقناطیست ہے کہ جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ دیتی ہے، ایسا کیف ہے کہ جس سے سن کر کے فرمایا کہ انسان تو انسان، شجر و خجر جو ہے وہ بھی جھومنے لگتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ایسا نغمہ ہے کہ جو دلوں کے تاروں کو جوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جن و انس اس سے جو ہے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے جب قرآن کریم کی تلاوت کی وہ زیر ہو گئے، اس لیے اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے فرمایا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک جوشیلے نوجوان ہیں، طاقت کے اندر، دبدبے کے اندر، روب کے اندر، شاہ سواری کے اندر، تیر اندازی کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں جاتے ہیں سب سے نمایاں رہتے ہیں، جس مجلس میں پہنچتے ہیں سب سے ممتاز حیثیت ان کی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ سرداران قریش سے کہنے لگے کہ لو آج میں جو ہے محمد کا قصہ تمام کر دیتا ہوں، محمد محمد محمد، ہر طرف محمد کی آواز لگ رہی ہے، آج میں محمد کا سر قلم کر کے تمہارے پاس لے کر کے آتا ہوں، آج محمد اور اس کے پیروکاروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں ختم کر دیتا ہوں۔ تلوار اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے چل پڑتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا کے پاس ایک گھر کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ اصحاب بھی موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار اٹھا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے علیہ باللہ چل پڑتے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری سے، ان کے خاندان سے تعلق تھا، لیکن اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ پوچھا کہ عمر الی این عمر، کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا الی محمد، میں محمد
کی طرف چل رہا ہوں، الصاوی، کہ جس نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے اور جس نے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت شروع کر رکھی ہے، قوم کے بڑے بڑے عقلاء اور عقل مندوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے اور اس نے ایک فساد مچا رکھا ہے۔ آج میں اس کا قصہ جو ہے تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اسید ابن عمیر نے کہا، عمر ہوش سے کام لو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو کیا قبیلہ بنو عبد مناف والے تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ تم گھر کے اندر آرام سے زندگی گزارو گے، وہ تم سے بدلہ اس کا نہیں لیں گے۔ پہلے اس طریقے سے ان کو ٹالنے کی کوشش کی، نے کہا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا۔ کہا کہ عمر محمد کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہا کون گھر والے، تمہاری کیا مراد ہے؟ کہا اختو کا فاطمہ، کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بنوئی حضرت سعید ابن عبدالعزیز وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے وہاں سے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے، دروازے پہ پہنچے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھر میں موجود تھے، قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، ان کو قرآن کریم سکھلا رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو جلدی سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ نے قرآن کریم کے وہ اوراق جن کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوا تھا ان کو جلدی سے چھپا دیا۔ دروازہ کھولا تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ میں کیا سن رہا تھا، یہ کیا آوازیں تھی جو آ رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا سنا؟ تو کہا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو اور تم نے محمد کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ اور یہ کہتے ہی اپنے بنوئی کے اوپر ٹوٹ پڑے، اسے مارنا شروع کر دیا۔ بہن کھڑی ہوئی اپنے خاوند کے دفاع میں ان کو بچانے کے لیے، تو بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ فاطمہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، کہنے لگی عمر نعم نحن اسلمنا وآمنا باللہ وبرسولہ، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے، فصنع ما بدا لک، جو چاہے کر سکتے ہو کرو۔ اب ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا بہن کی طرف، ان کا لہو لہان چہرہ جس وقت دیکھا تو شرما گئے، ندامت ہوئی، دل جو ہے نرم ہو گیا اور کہنے لگے کہ دکھلاؤ کیا چیز تم پڑھ رہے تھے، میں کیا سن رہا تھا؟ بہن نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دکھلا سکتی، اس لیے کہ اگر تمہیں دوں گی تو تم ان اوراق کو ضائع کر دو گے، پھاڑ دو گے اور واپس نہیں کرو گے۔ اس نے اپنے معبودوں کی قسم اٹھائی کہ مجھے میرے معبودوں کی قسم ہے میں تمہیں واپس لوٹاؤں گی۔ بہن نے دیکھا کہ عمر کا دل پسیج گیا ہے، نرم ہو گیا ہے اور یہ اسلام کی طرف مائل ہے، تو فرمانے لگی عمر یا اخی انت نجس، اے بھائی آپ نجس ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا وہی عمر جو ابھی تک بہن اور بنوئی کو مار رہے تھے کھڑے ہو گئے غسل کرنے کے، اور غسل کر کے واپس آئے اور کہا کہ دکھلاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ فرمایا کہ جس وقت بہن نے وہ اوراق دیے تو ان اوراق کے اوپر سورہ طٰہٰ کی آیات جو ہے وہ لکھی ہوئی تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کے کہہ رہے ہیں طٰہٰ اے میرے محبوب، ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا لتشقى کہ آپ مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ فرمایا کہ جب یہ سورہ طٰہٰ کا نزول ہوا، یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا چکے تھے۔ اس وقت 40 کے قریب مرد اور عورتیں جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک مکان کے اندر بند تھے، دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ زمانہ تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیفیں اٹھائیں، مشقت اٹھائیں، اور اے محبوب یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں دائمی نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت جلد جو ہے ختم ہو جانے والی ہیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن کریم تو ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، والسماوات العلی، بلند آسمانوں کو پیدا کیا، الرحمن، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات الرحمن کی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، جو عرش کے اوپر مستوی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ آہستہ کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے محبوب آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں، گھر والے ساتھ ہیں، مصر کی طرف جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، راستہ کھو گئے، راستہ گم ہو گیا، ادھر سے بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، بچے کی تکلیف شروع ہو گئی۔ تو ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دور آگ نظر آ رہی ہے، اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں، فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا، تم یہاں پر ٹھہرے رہو، انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، لعلی آتیکم منھا بقبس، شاید کہ میں وہاں سے آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں، او اجد علی النار ھدی، یا آپ کے پاس مجھے کوئی آدمی مل جائے، کوئی انسان مل جائے اور میری راستے کی رہنمائی کر دے، راستہ دکھلا دے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے، نودی یا موسیٰ، فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب معاملہ ہے، آگ جو ہے ایک سرسبز درخت کے اوپر شعلے جو ہے بھڑک رہے ہیں، اور کوئی پتا اس آگ کے ساتھ جو ہے جل نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے ہیں اس آگ سے کوئی چنگاری گر جائے اور اسے میں اٹھا کر کے لے جاؤں، کوئی چنگاری بھی نہیں گرتی۔ موسیٰ علیہ السلام گھاس پھوس جمع کرتے ہیں تاکہ آگ کے شعلے سے جو ہے اس کو جلایا جائے اور آگ حاصل کی جائے۔ فرمایا جس وقت آگے بڑھتے ہیں تو وہ شعلے آگے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، چاروں طرف سے آواز آتی ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے یکساں آواز آتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام صرف کانوں سے نہیں پورے بدن سے وہ آواز سنتے ہیں، اور وہ آواز کیا آتی ہے؟ نودی یا موسیٰ، ہم نے آواز دی ہے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیجیے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی ہو رہی ہے، اور ہم کلامی کے آداب یہ ہے کہ جوتے کو اتار کر کے اور غور کے ساتھ بات کو سنا جائے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ تم اس وقت مقدس وادی طویٰ کے اندر ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنیے جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی کیا کی جاتی ہے؟ اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، کہ بے شک میں ہی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ فاعبدنی، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ یہ آیات جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے
تو فرماتے ہیں کہ ہائے احسن الکلام، کیا یہ خوبصورت کلام ہے، ما اکرمہ، کیسا عظیم الشان کلام۔ اس وقت یہ بات کہی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے دوڑتے ہوئے باہر آ گئے اور فرمانے لگے ابشر یا عمر، اے عمر تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، کہ اللہ تو اسلام کو عزت دے، اسلام کو مضبوط فرما، اسلام کی تائید کر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن حشام ابو جہل کے ذریعے سے۔ عمر تمہیں بشارت ہو، لگتا ہے کہ اللہ کی نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ فرمایا خباب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس سے لے چلو۔ فرمایا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کوہ صفا کے پاس فلاں مکان کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اس گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر اس وقت ایسا حال ہے کہ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، اتنی تکالیف کے ساتھ، اتنی مشقت کے ساتھ جو ہے یہ دین ہم تک پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی اٹھ کر کے آئے اور دروازہ کھولا نہیں، دروازے کی درزوں سے سوراخوں سے باہر کی طرف دیکھا کہ فاروق اعظم عمر بن خطاب تلوار لٹکائے ہوئے دروازے پہ موجود ہیں۔ گھبرا گئے، گھبرا کر کے واپس لوٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، خطاب کا بیٹا تلوار لٹکائے دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑے بہادر انسان، فرمانے لگے کہ آنے دو، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے ہم سینے سے لگائیں گے، اور اگر عمر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار کے ساتھ جو ہے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ پیارے پیر عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، صحابیوں سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان یا بعض روایات کے مطابق ان کی چادر پکڑی اور زور کے ساتھ ان کو جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کس ارادے سے آئے ہو؟ کیا تم باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہ اترے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اؤمن باللہ و برسولہ، کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤں، اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤں جو کتاب اللہ نے آپ کے اوپر اتاری ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ موقع تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اور جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، مرد عورتیں، سب نے خوشی سے یہ نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اسلام کو عزت دی۔ فرمایا عمر نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن نے عمر کو زیر کیا تو پھر اسلام اس کے بعد جو ہے وہ اٹھا، اور وہ لوگ جو چھپ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، فاروق اعظم نے جا کر کے کعبے کے اندر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی کسی مسلمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے تو میں اس کے ساتھ ایسا اور ایسا کر دوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی، لیکن ہمیں اس کتاب کی قدر نہیں ہے، اس لیے فرمایا قرآن کی قدر کر لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن، اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں قرآن کے جو ہر ایک انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور ان 5 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور بار بار تلاوت کی جائے۔ جس طرح بار بار ہم کھانا کھاتے ہیں، بدن کو غذا کی ضرورت ہے، کھانا اگر بدن کو نہ ملے تو بدن جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے فرمایا کہ روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی جو سب سے بڑی غذا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانو والے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله، الله واحد لا شريك له، الله واحد لا شريك له، الله واحد لا شريك له. يا حي يا قيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يا ذا الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالتاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال زكاة، وبالراء رحمة، وبالزاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالزاد زياء، وبالطاء تراوة، وبالزاء زفرا، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كرامة، وباللام لطفة، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا قراءتنا، وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها، أو تقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقصان، أو تأويل على غير ما أجلت. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواسينا بيدك ماض فينا حكمك. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لجميع الموتى الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد،
ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا دافع البريات. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا أحل المشكلات. اللهم يا مسبب الأسباب. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا خير الناصرين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك تملكنا منها شيئا. إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا عينين هتالتين تسقيان القلوب بذروف الدم من خشيتك من قبل أن تكون توتما والأزراس جما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا. ربنا فاغفر لنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. इलाह العالمین हमारे इन रोज़ों को अपने दरबार हिफ्ज़ में कबूल और मंजूर फरमा ले। ए अल्लाह हमारी तरावी को अपने दरबार में कबूल फरमा। हमारे इस कुरान करीम के सुनाने को अपने दरबारी हिफ्ज़ में कबूल और मंजूर फरमा। हे अल्लाह इस पूरे महीने के अंदर तेरे बंदों ने तेरी बंदियों ने जितने भी नेक अमाल किए अपने फज़्ल व करम से कबूल फरमा दे। पूरा अजर अता फरमा दे। पूरा पूरा बदला अता फरमा दे। अरे अल्लाह इस महीने के अंदर जो खुदियाँ हुई कोताहियाँ हुई तो अपने फज़्ल व करम से माफ़ फरमा दे। अल्लाह इस महीने का जिस तरह एहतराम करना चाहिए था इसकी जिस तरह कदर करनी चाहिए थी हम उस तरह कदर नहीं कर सके। हे अल्लाह हमारे जुर्म को कसूर को माफ़ फरमा दे। हे अल्लाह बार बार जिंदगी के अंदर रमज़ान मुबारक की दौलत हमें नसीब फरमा सेहत और आफियत के साथ। हे अल्लाह कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ दे। हे अल्लाह कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। कुरान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह जितने बीमार हैं घरों के अंदर अस्पतालों के अंदर तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमा।
اے اللہ ہمارے حاضرین میں سے جس کے جو رشتہ دار دنیا سے سال رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار مربی محسن اساتذہ تعلق دار دوست احباب ددیالی ننیالی سسرالی رشتے میں جتنے مسلمان بالخصوص ہمارے ماں باپ جو دنیا سے رخصت ہوئے اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبور کو اپنے انوارات سے منور فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے بابوں میں سے ایک باب بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر بھول کر سرن علانیہ چھوٹے بڑے اے اللہ تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما۔ آئندہ کے لیے اے اللہ تو اپنا فضل شامل حال فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، باغضوں کے بغض سے، کینہ وروں کے کینے سے بچا، نہ ظالم بنا نہ مظلوم بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے جن بیٹیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے اور حل فرما دے۔ اے اللہ سب کی میٹھی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی حاجات کو اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اعمال صالحہ کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے ہماری اولادوں سے ہماری نسلوں سے اپنے دین کا اپنی رضا والا کام لے لے، اور اے اللہ ناراضگی والے ہر ایک کام سے اے اللہ تو بچائی رکھ۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، جن کی اولادیں ہیں والدین کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا تھا فرما، جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ نزع کی سختی ہمارے لیے آسان فرما دینا، قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کا سوال جواب ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو حد نگاہ تک وسعت اور کشادگی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو تنگی سے بچانا۔ اے اللہ قیامت کے دن کی سختی سے بچانا۔ اے اللہ قیامت کے دن جہاں تیرے عرش عظیم کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ جس طرح دنیا میں تو نے ستاری اور پردہ پوشی فرمائی، اے اللہ میدان محشر کے اندر بھی ذلت اور رسوائی سے بچانا، ستاری اور پردہ پوشی فرمانا۔ اے اللہ پولیس صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، اور اے اللہ جہنم سے بچانا، جہنم سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہر جنت شب رمضان کا مہینہ رخصت ہونا، اے رحمت کا اشرا مغفرت کا اشرا گزر۔ اے اللہ اگر ابھی تک ہماری مغفرت نہیں ہوئی، ہم تیری مغفرت کے حقدار نہیں ٹھہرے، اے اللہ ہم نے اپنا دامن تیرے سامنے بٹھایا ہوا ہے، تو ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹا، ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے، جہنم سے آزادی عطا فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے عزیز اقارب، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت کو اے اللہ تو جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ، جب وقت تاخیر آئے ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرمانا۔
اور دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔